إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارے اس درس کے سلسلے میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں سورہ لیل۔ یہ سورہ 92 نمبر کا سورہ ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ لیل کا معنی ہوتا ہے رات، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کو لیل سے مراد لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا نام ہمیں سورۃ اللیل بتایا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کی آیتیں، اس کی صورتیں یعنی سورہ، اس کی ترتیب یعنی سیکوینس، چاہے وہ صورتوں کا سیکوینس ہو یا آیتوں کا سیکوینس ہو، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے، اپنے من سے کوئی چیز نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، ہم پچھلے صورتوں میں بھی یہ بات کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر رات کی قسم کھائی اور کہا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، اشارے بتائے گئے، تفسیر میں اتنا ہی ہے، لیکن ہم اس میں غور کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات اور دن بنائے ہیں، یہ واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ انسان کے اوپر، اس زمین کے اوپر اور اس کائنات کے اوپر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رات کتنی اہم چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کسی بھی شعبے میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں یا دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، رات میں کام کہیں نہیں کیا جاتا ہے، رات میں ریسٹ ہوتا ہے۔ کچھ ایکسیپشنل جگہ ہوتی ہے جہاں پر رات یعنی نائٹ ڈیوٹی جس کو کہا جاتا ہے، رات میں کچھ کام کیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے وہ کسی انسان کے اوپر مسلسل وہ کام نہیں دیا جاتا ہے، 1 ویک 1 ویک 2 ویک 3 ویکس، اس سے زیادہ نہیں، اس کا ٹائم چینج ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی ڈیوٹی آتی ہے نائٹ ڈیوٹی، کیونکہ سائنس یہ بولتی ہے، میڈیکل سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ رات انسان کے کام کے لیے نہیں بنی ہے، اس کا برین، اس کی باڈی، یہ اس کا ساتھ نہیں دیتے اس وقت پر، اس کا ذہن آرام چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے رات آرام کے لیے ہے۔ سورہ نبا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو رات کس لیے بنائی گئی ہے؟ آرام کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی، کیا کہیں گے، ایک گفٹ، ایک نعمت، ایک نوازش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ رات میں آرام کرتا ہے، سکون پاتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء جو ہے نا، ان کا کیا ہوتا ہے، اس میں مینٹیننس ہوتا ہے۔
بہت سارے انزائمس، بہت سارے کیمیکلس وہ ہمارے باڈی کے جو ڈیفیکٹڈ پارٹ یا ڈسٹرائڈ پارٹ یا جس میں کچھ بھی چوٹ لگی ہے یا جو بھی ہوا ہے وہ اس کو مینٹین کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کو بنانے میں. سمجھا آپ کو؟ تو یہاں پر جو ہے یہ رات کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی یہاں قسم کھائی ہے واقعی میں اس میں سوچنے والی بات ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کے وقت کی جب وہ روشن ہو جائے. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ اگر سورج نہ نکلے، روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان سروائیو نہیں کر سکتا، انسان جو ہے اچھے سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کا اجالا، یہ تمام ہمارے کاموں میں ہماری کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسمیں کھائی. پھر کہا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، یعنی میل اینڈ فیمیل. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وی ہیو کریٹڈ میل اینڈ فیمیل. ہم نے ہر چیز میں میل اور فیمیل بنائے، جانور ہو، انسان ہو، جن ہو، اللہ کی جتنی مخلوق ہے. ایون ہم دیکھتے ہیں پلانٹس میں بھی ہوتا ہے. جو باٹنی پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ کراسنگ کی جاتی ہے، بریڈنگ کی جاتی ہے ان کے اندر، جس سے فصل یا کھیتی یا پلانٹس اور زیادہ اگتے ہیں. تو اس میں بھی میل فیمیل ہے، گیمیٹس رہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں باٹنی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نر اور مادہ بنائے، جوڑے بنائے، تاکہ اس تخلیق یعنی اس مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے وہ آگے بڑھے، ان کا سلسلہ آگے چلے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس بات کو ذکر کیا اور اس کی قسم کھائی اور کہا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ کیا ہے؟ مختلف ہے، اس میں اختلاف ہے، تضاد ہے. یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک انسان کے اعمال کی کوششیں بھی الگ الگ ہے. اس بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. ایک انسان ہے، نیکیوں کو بٹورنے میں لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، نمازیں ہیں، عبادات ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اسلام کو سیکھ رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، یہ کوشش ہے اس کی. پھر جو سیکھ رہا ہے اس پر عمل کی کوشش، پھر دوسروں کو پہنچا رہا ہے، تو اس کی اپنی کوشش ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو مختلف ہے، تضاد میں، اپوزٹ ہے، وہ بھی محنت کر رہے ہیں لیکن غلط راستے کی طرف. ناچ گانا، بے حیائی، گندگی، گناہ کے کام، دنیا کمانے کے چکر میں گناہوں میں اور آگے بڑھ جانا، یہ ان کی بھی کوشش ہے، یہ بھی کوشش ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری مختلف کوششیں ہیں، تضاد ہے، اس میں کانٹراڈکشنز ہے. لیکن کون سی کوشش کامیابی والی ہے؟ جو دین کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. پھر آگے فرمایا، اب بہت اہم چیز یہاں پر آ رہی ہے. یہاں پر 3 کوالٹیز کا ڈسکشن ہے، 3 خصوصیات ایک انسان کے اندر. اور یہاں پر یہ صحابہ کے تعلق سے یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہنٹ بھی دیا کامیاب لوگوں کے لیے کہ ان میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. قرآن کا انداز بہترین انداز، کوئی کتاب اس سے آپ موازنہ نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے ورڈز میں وہ تمام چیزوں کو گھیر لیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ اس کی خاص بات ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حضرت بلال نے اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا. پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی شاعر ایک بہترین شعر لکھتا اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیتا. وہ چیلنج رہتا تھا کہ اس کے آگے والی لائن بنا کے بتاؤ. تو بڑے بڑے شاعر آتے اور وہاں پر بیٹھ جاتے کوشش کرتے ہوئے. حضرت بلال نے جب سورہ کوثر لگا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نہیں سمجھیں گے وہ بات کو، شاعر اس کے ورڈز کو سمجھتا ہے اور اس کی گہرائی کو سمجھتا ہے. ایک شاعر، کئی شاعر وہاں آ کر بیٹھے، ایک شاعر تو 3 دن تک وہاں بیٹھا. بہت دیر دن تک بیٹھنے کے بعد وہ وہاں پر لکھ کر گیا. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے تو بڑے بڑے شعراء اسلام قبول کیے اس زمانے میں. ابو ذر غفاری بہت بڑے شاعر تھے، مسلمان ہوئے. ایسے بہت سارے شعراء ہیں
تو وہ سمجھتے تھے قرآن کیا کہ ڈیپ اس کا جو انداز ہے. تو قرآن نے یہاں پر 3 چیزیں بیان کی ہیں بہترین. کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس جو دیا، جس نے دیا مطلب دینے والا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور جس نے حسنہ کی تصدیق کی. حسنہ سے مراد دین اسلام، قرآن اور اللہ کے رسول کی باتیں، یعنی قرآن اور سنت کا جس نے تصدیق کیا، ایکسیپٹ کیا، مان لیا اس کو. تو یہ 3 لوگوں کے بارے میں کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو یقیناً ہم ان کو آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے. تو اس میں دونوں معنی مفسرین نے بتایا. آسان راستے کی طرف مطلب اللہ ان کی دنیا بھی آسان کر دے گا، جو لوگ پریشان، ٹینشن میں، فرسٹریشن میں ہے نا زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی زندگی بھی آسان کر دیں گے، اور آخرت بھی. جس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ مومن مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو نیک تو ہم ان کو ایک بہترین زندگی عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. تو یہاں 3 صفت، 3 کوالٹیز کون سی بیان کی جا رہی جس کے تعلق سے کہا کہ ہم ان کو آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس سے مراد ہے آخرت کی کامیابی. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے آئی ہیں. کہ کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے دیا. تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. دنیا میں انسانوں میں سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. بعد الامام، بعد الانبیاء، امام البشر، انبیاء کے بعد انسانوں کے سردار سب سے اونچے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیوں؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے. ویسے تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت خدیجہ. بچوں میں حضرت علی، لیکن پھر مردوں میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی. تو صدق بالحسنہ میں بھی انہوں آتے ہیں سب سے پہلے، اور عطا میں بھی انہوں آتے ہیں، مطلب عطا دینے والا. کیوں؟ اسلام جب پھیلا تو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگ کون تھے؟ غریب لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ. اور ہر زمانے میں ہر نبی کے ہاتھ پر کمزور لوگ ہی مان لائے. سچ بات کی تصدیق سب سے پہلے طبقے کے، سوسائٹی کے سب سے کمزور لوگوں نے ہی قبول کیا. یہ ہر زمانے میں ایسے ہی رہا. تو جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا، حضرت بلال ہے، عمار بن یاسر ہے، یہ لوگوں پر ظلم کیا جاتا کیونکہ یہ سماج کے غریب لوگ تھے. کوئی بھی ان پر ظلم کرتا، تکلیف دیتا اسلام لانے کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق ان غلاموں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے مالک کی منہ مانگی رقم دے کر آزاد کرا دیتے. جو جتنا مال چاہیے اتنا دیتے ان کو اور آزاد کرا دیتے، اور پھر ان کو تاکہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو. تو ان کے والد کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، ابو قحافہ جن کا نام ہے، یہ بھی مسلمان ہوئے. وہ کہتے تھے اے ابو بکر، یہ بزنس مین تھے ابو بکر، ایک بہت بڑے تاجر تھے. کہا اے ابو بکر، تم اپنا مال کس پر خرچ کر رہے ہو؟ سماج کے غریب، کمزور، بوڑھے لوگوں پر. اس کے بجائے تم جو جوان غلام ہیں ان کو آزاد کراؤ تو وہ اپنی فوج بنیں گے، اپنی مدد کریں گے، اپنا قبیلہ مضبوط ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے ابا، میں دنیا کے لیے ساری چیزیں نہیں کرتا ہوں، یہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں، اس لیے میں ایسے لوگوں کو چھڑاتا ہوں. تو اس لیے ان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی. تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے. فَأَمَّا مَنْ عَطَى، جنہوں نے دیا. اور دینے کے معاملے میں تمام صحابہ ویسے بہت آگے تھے، لیکن سب کا اگر درجہ لیا جائے تو سب سے آگے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اعلان کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے، یا آپ نے لوگوں سے گزارش کی. سارے لوگ جمع ہوئے، سب نے دیا، بہت کچھ دیا. کمپٹیشن رہتا تھا صحابہ میں دینے کے معاملے میں. اپن جمع کرنے والے لوگ، وہ دینے والے لوگ تھے.
ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیکیوں کے بڑے حریص تھے, نیکی کرنے میں کمپٹیشن کرتے تھے. کہا کہ آج تو میں سب سے آگے نکل جاؤں گا, ابو بکر سے بھی آگے. گھر میں کا ہر چیز آدھا لا لی, زمین, گولڈ, سلور, ہر چیز کا ہاف گھر کے لیے رکھا, ہاف لے کر آ گئے اور اللہ کے رسول کے پاس لائے اور کہا کہ سب کچھ آدھا لایا ہوں, جتنی میری پراپرٹی ہے نا اس کا 50%. اب دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر کیا لاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ لے کر آ گئے. گھر میں بس تھوڑا سا جو ہے کچھ مختصر سی چیزیں باقی رکھیں, اور بس وہ جو کپڑا تھا اپنے اوپر, جسم کے اوپر, وہ اس کے اندر آ گئے, پہنچ گئے وہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا, گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو کہا اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, باقی کچھ نہیں ہے گھر. سب کچھ لگا دیا انہوں نے. لیکن یاد رکھیے یہ ایکسیپشنل اسٹیپ ہے, نہیں تو آپ بولیں گے میں بھی اپنے گھر کا سب کچھ نکال کے لگا دیتا ہوں. کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ایک بار بیمار پڑ گئے تو اللہ کے رسول ان سے ملنے کے لیے آئے مکہ. تو سعد بن وقاص نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے, اتنا مال دولت کیا کروں گا, میں چاہتا ہوں پورا میرا مال میں اللہ کی راہ میں لگا دوں. اللہ کے رسول نے منع کیا, اے سعد ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو ایسا چھوڑ جاؤ کہ بعد میں لوگوں سے مانگتے پھرے, یہ صحیح نہیں ہے. کہا کہ آدھا 50%, کہا کہ نہیں, کہا ٹھیک ہے 1/3, 1/3. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, لیکن منع نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کا 1/3 اسلام کے لیے لگا سکتا ہے. تو حضرت سعد بن وقاص نے پورا 1/3 لگا دیا, لیکن اللہ نے ان کو صحت دے دی, پھر سے اچھے ہو گئے. تو انہوں نے پھر فکس کر دیا جب بھی جو ارننگ ہوتی ہے اس کا 1/3 اللہ کی راہ میں, اتنا خرچ کرتے تھے. تو تمام صحابہ میں صفت تھی, لیکن اس میں سب سے اول درجے پر نمبر 1 پہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر. یہ ان کی تعریف یہاں پر کی گئی, وَأَمَّا مَنْ آتَا, جس نے دیا, وَاتَّقَى, لیکن جو ایسی صفتیں لوگ پیدا کریں گے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا پرومس سیم ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے گا. وَاتَّقَى, اور جس نے تقوی اختیار کیا. تو ظاہر سی بات ہے تقوی میں صحابہ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے, انہی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا, اللہ سے ڈرا. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے. سورہ طلاق کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وہاں بات چل رہی ہے اصل میں کہاں, کس چیز کی؟ طلاق کی. طلاق کے طالبات جو مہر دینے کا معاملہ ہے نا, مہر کی رقم کا, کہ تم اس سے واپس نہ لو, ان کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, جو دیا ہے تم نے اپنی بیویوں کو, اور طلاق لو تو ان سے وہ رقم واپس نہ لو. تو اس بارے میں وہ ذکر چل رہا ہے. لیکن بات عام ہے, میسج عام ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے تیار کر دیتا ہے جس کی اس نے امید نہیں, یا مشکل میں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کا اس طرح سے ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مشکلات میں سے باہر نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو تقوی بڑی اہم چیز ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے, اب اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو عبادت میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے, نمازیں نہیں چھوڑتا ہے, اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑتا ہے, نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے, اور گناہوں سے بچتا ہے. یہ سب سے اہم ہے. جو گناہوں سے بچتا ہے, اللہ نے جس چیز سے اس کو منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. ساری دنیا کر رہی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا. سارے لوگ فلاں کام کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے, اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ ناراض ہوگا, اللہ سزا دے گا, ڈر ہے اس کے دل میں اللہ کا. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور آگے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, بہت اہم چیز, صدق بالحسنى, جس نے حسنہ یعنی اسلام کی تصدیق کی, فوراً اس کو قبول کر لیا. صحابہ اس میں شامل ہے. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا, اس نے مجھے ایسی بات کہی, فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمام صحابہ اس میں شامل ہے. آپ دیکھیے صدق بالحسنى, انہوں نے حسنہ یعنی اسلام کو جو ہے فوراً قبول کیا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں رات میں جا کر نماز پڑھتے اکیلے میں, تو قرآن کے اندر وہ کشش تھی کہ ابو جہل بھی کھینچا چلا آتا, حضرت عمر بھی آ جاتے جب اس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور رات میں دونوں چھپ کر سنتے تھے قرآن کو. اب رات میں اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا نا, خانہ کعبہ کے پیچھے غلاف میں چھپے ہوئے رہتے تھے وہ,
شرما شرمی میں، اور کبھی کبھار ایک دوسرے کو ٹکرا جاتے تھے ابو جہل اور عمر. ارے تم کدھر تم کدھر؟ بولتا ارے میں ایسے ہی آ گیا تھا. بولتا ارے میں بھی ایسے، کل سے اپن دونوں نہیں آئیں گے. ہاں دونوں پرومس کرتے تھے کل سے نہیں آئیں گے، پھر آ جاتے تھے کل. اسلام قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے. آپ پڑھیے کبھی قرآن کو، رات میں اکیلے میں بیٹھ کر آپ پڑھیے، اس کا مزہ آپ کو آئے گا. لوگوں نے ایک ڈر بٹھا دیا ہمارے پاس ہے نا، رات میں قرآن نے پڑھنا، جن آیا تھا، اور اپن پڑھتے بیٹھے پیچھے کھڑکھڑ آواز آئی کہ اپن ڈر شروع ہو جاتا، فوراً رکھ دیتے اٹھا کر. اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں آپ، کہاں سے شیطان آئے گا وہاں پر؟ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مزہ لینا ہے تو رات میں اکیلے میں تنہائی میں آپ قرآن کی تلاوت کیجیے. فجر کے بعد صبح میں یا فجر سے پہلے آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، دیکھیے اس میں کیسا مزہ آتا ہے. تو یہ کھینچے چلے آتے تھے. لیکن حضرت عمر ایمان لے آئے، صدق بالحسنى، حسنہ کی انہوں نے تصدیق کی، ایکسیپٹ کیا. ابو جہل انا میں اڑا رہا، میں تو سردار ہوں، زیادہ جتھے والا، زیادہ لوگ والا، زیادہ کیا کہیں گے، میرے جو ہے قبیلے میں لوگ ہیں، میرا قبیلہ مضبوط ہے. وہ ایمان نہیں لایا. ایک اور ایگزامپل ہے ابو طالب. ابو طالب اللہ کے رسول کے پیارے چچا. اللہ کے رسول کیا بولے؟ انتقال کا ٹائم تھا ابو طالب کا، کہا میرے چچا آپ کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا. ابو طالب کیا بولے؟ لوگ کہیں گے، عرب کے لوگ کہیں گے، عرب کے سردار کہیں گے، عرب کی عورتیں بولیں گی. ابو طالب موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا. تو صدق بالحسنہ سے انہوں دور ہو گئے، اسلام سے محروم ہو گئے، نہیں لائے ایمان. تو جس نے تصدیق کی، مطلب جس نے بات کو مانا، اس کے لیے اللہ کا پرومس ہے کہ ہم اس کے لیے راستہ آسان کریں گے آگے کا، چاہے وہ ادھر کا ہو یا آخرت کا راستہ ہو، قبر کا ہو، قیامت کا ہو یا آخرت کا ہو. اللہ تمام راستے اس کے لیے آسان کرے گا. یہ بہت بڑی صفت ہے. مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ یہ صفت اگر کسی میں آ جائے نا تو وہ بہت ساری اچھائیوں کو پالے گا. ایک عام حالات میں بھی آپ دیکھو، بحث مباحثہ ہوتا ہے، ایک انسان بولتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، لیکن سامنے والا اڑا ہوا رہتا ہے، مجھے نہیں ماننا ہے کیونکہ میرے باپ دادا نے نہیں کیا ہے نا. اتنے لوگ کیا غلط ہو سکتے ہیں، میں کیا غلط ہو سکتا. تو یہ جو انا کا معاملہ جو انسان اڑ جاتا ہے نا، تو وہ اس صفت سے دور ہو جاتا ہے. وہ صدق بالحسنى. حسنہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اسلام، اللہ کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اسی کو کہا گیا ہے حسنہ. اچھی بات، سب سے پاک بات، اور قرآن سے زیادہ پاک بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ کامیاب لوگوں کی یہاں پر ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، صفت بتائی جا رہی ہے کہ صدق بالحسنى، جس نے تصدیق کی، مان لیا سچ بات کو. ٹھیک ہے، فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسان راستے کی سہولت دیں گے. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے روگردانی کی، انکار کیا، اس کا کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں اگلے درس میں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.